الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی وہ ہے شوہر کے حقوق بیویوں پر۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام قائم کیا ہے اس کی بنیاد آپسی بھائی چارہ، میل جول اور باہمی محبت اور الفت پر ہے، اور معاشرتی نظام میں بنیادی اہمیت زوجین یعنی میاں بیوی کی ہے، میاں بیوی کے تعلقات پر ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کی درستگی ہی کے باعث کوئی بھی معاشرہ مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے۔ انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا بلکہ وہ فطرتاً معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے۔ اس کا وجود خاندان کے ایک رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی پایا جاتا ہے۔ معاشرے اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں، جن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں جن کا احترام اور خیال کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، ان سے سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام نے یہ جو معاشرتی نظام قائم کیا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی لیے اسلام نے دونوں کے حقوق متعین کیے ہیں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ میاں بیوی زندگی کے دو پہیے ہیں اور دونوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کا خیال نہ کیا جائے تو پھر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ آج کے اس درس میں بیوی پر خاوند کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جائے گا۔ عرف عام میں اور دستور کے مطابق شوہر کی خدمت کرنا بیوی کا حق ہے۔ انہیں شوہروں کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا خاوند موجود ہے، تمہارا شوہر موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ہر طرح سے اس کی خدمت کرتی ہوں سوائے اس کے کہ میں عاجز آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک۔
تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو، ذرا اس بات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لینا اور یاد رکھنا، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جہنم ہے۔ یعنی اس کی خدمت کر کے تم کو جنت ملے گی، اور تم اس کو غصہ رکھو گی اور اس کی نافرمانی کرو گی تو یہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس کو احمد، طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بالکل صاف اور واضح ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کی بدولت وہ جنت میں جائے گی، اور اگر خدمت گزار نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ آج کل کی خواتین کو، عورتوں کو ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دینی کتابیں بہت کم ہیں۔ دوسری کتابیں تو ضرور پائی جاتی ہیں، کرکٹ پر اور فلاں پر اور فلاں ناول پر، فلاں ناول، یعنی یہ سب کتابیں تو ہیں، لیکن جو سیرت پر کتابیں ہیں، جو صحابیات کے اخلاق اور ان کے کردار پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ سب کتابیں آج ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات کی سیرت کا علم نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو سیرت کی کتابیں رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، اور آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ کیسا تعامل کرتی تھیں، کس طرح سے برتاؤ کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کی بشارت سنائی ہے، وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا عالم یہ تھا، یعنی ان کی خدمت کرتی تھیں، گھر کا کام کاج کرتی تھیں، اور گھر کی ضروریات میں جو بھی چیزیں، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی ان کو وہ کرتی تھیں، یہاں تک کہ گھر میں جو چکی تھی، چکی میں آٹا پیستی تھیں، اور اس پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، اتنی محنت کرتی تھیں۔ آج تو گیہوں یا جو کوئی گھر میں پیستا نہیں ہے، سب لوگ مشین پر لے جاتے ہیں، جو چکی ہے آٹے والی وہاں سے پسواتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو عورتیں گھروں میں پیستی تھیں، چکی میں جو کو پیستی تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کرتی تھی، جس سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا سوال کرنے آئیں کہ مجھے ایک خادم اگر مل جائے تو میری کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کچھ میرے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ملے، چنانچہ وہ چلی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو آپ چلی گئیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ وہ اس غرض سے آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے اور انہیں اور حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس خادم سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھ لینے سے، یہ وظیفہ پڑھنا یہ خادم سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو دوستو،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، کس طریقے سے آپ نے ان کی تربیت کی، پریشانی کے عالم میں، خدمت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ آج کل کے لوگ ہوں تو وہ تو ناراض ہو جائیں گے، عورتیں بھی ناراض ہو جائیں گی، لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر پر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عمل کرتی رہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ مجھ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت شادی کی جب ان کے پاس کوئی جائیداد نہ تھی، نہ کوئی غلام تھا، صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو گھاس چارہ ڈالتی اور اونٹ پر پانی لاد کر لے آتی، اور میں خود ان کے ڈول کو سی لیتی اور خود آٹا گونتی۔ البتہ میں روٹی پکانا نہیں جانتی تھی تو پڑوس کی انصاری خواتین مجھے روٹی پکا دیتی تھیں۔ آج دیکھ لیجیے، اگر کوئی عورت کسی کے گھر جائے اور اس کو روٹی پکانا نہ آتا ہو تو پورے گاؤں میں شور ہو جائے گا کہ فلاں کی بہو ہے، اس کو روٹی پکانا نہیں آتا ہے، اس کی ماں نے اس کو کیا سکھایا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ہیں اسماء، یہ روٹی پکانا نہیں جانتی تھیں تو پڑوس کی انصاری خواتین مجھے روٹی پکا دیتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انصاری خواتین آتی تھیں اور روٹی پکا دیتی تھیں۔ یہ بھی ایک کتنا اچھا تعامل ہے کہ کوئی عورت آئی ہوئی ہے اور اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو دوسری عورتیں اس کی مدد کر دے رہی ہیں، اور وہ سچی محبت کرنے والی خواتین تھیں۔ اور جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بطور جاگیر عطا کی تھی، وہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور 2 میل تقریباً 3 کلومیٹر سے کچھ زیادہ دور ہوا، 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور میں اس میں گھٹلیاں چننے جاتی اور اپنے سر پر وہاں سے گھٹلیاں اٹھا کر لے آتی۔ یعنی اتنا اہم کام یہ کرتی تھیں، جاتی تھیں 3 کلومیٹر، گھٹلی چن کر کے لے کے آتی تھیں، پانی نکالتی تھیں، کھانا بناتی تھیں، یعنی گھر کا بھی کام کر رہی ہیں اور باہر کا بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ بھی روایت بخاری مسلم کی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دونوں خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اپنے زمانے کی بہترین خواتین تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ لہذا اس دور کی خواتین کو بھی خواہ کتنی مالدار گھرانے کی ہوں، اچھے گھرانے کی ہوں، اونچے گھرانے کی ہوں، وہ ان صحابیات سے تو افضل نہیں ہیں، انہیں بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ خاوند کی فرما برداری، بیوی پر خاوند کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی حکم عدولی نہ کرے۔ خاوند کی فرما بردار خاتون کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اس روایت کو بھی شیخ البانی نے آداب الزباب میں نقل کر کے صحیح کہا ہے، اس کو احمد اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ جب ایک عورت 5 نمازیں ادا کرے، 5 نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا، یعنی 5 نمازیں پڑھ رہی ہے، رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کر رہی ہے، تو اسے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے جنت۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور
اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور آج کل مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہیں، ناشکری اور شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج کل کی عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کتنا آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے بھاگتی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، ہر ایک سے بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا، گھروں میں داخل ہونے دینا، اس طرح کا عورتوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسر اذا نظر وتطیع اذا امر ولا تخالف فی نفسها ومالها بما یکرہ، یعنی وہ عورت کہ اسے شوہر التی تسر اذا نظر، جب اس کی طرف شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے، یعنی وہ عورت سب سے افضل ہے جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش کر دے، اور جب وہ اسے دیکھے اور اس کی فرمانبرداری کرے، جب وہ اسے حکم دے تو بجا لائے۔ ولا تخالف فی نفسها ومالها، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے جسے وہ ناپسند کرے۔ آج اس طرح کی عورتیں کم ہیں، حالانکہ عورتوں کو یہ صفت اپنانی چاہیے، اس لیے کہ ایسی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عورت قرار دیا ہے۔ آج تو عورتیں ایسی ہیں کہ یعنی بعض عورتیں، یا کہہ لیجیے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ شوہر کو آنکھ دکھاتی ہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو شوہر کو آنکھ دکھاتی ہیں، وہ خوش نہیں کرتی ہیں، شوہر ان کی طرف دیکھے تو خوش نہیں کرتی ہیں بلکہ آنکھ دکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خاوند کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد ابک من موالیہ حتی یرجع وامرأة عصت زوجها حتی ترجع۔ اس روایت کو امام البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے۔ دو آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ آدمی جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، یعنی وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب تو آج کے زمانے میں تو غلام نہیں ہے، لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی بھاگ جائے اپنے مالک کے پاس سے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو، یہاں تک کہ وہ اس کی فرما بردار بن جائے، یعنی وہ عورت جو اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی نافرمان ہے، وہ جب تک نافرمان بنی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آج کتنی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہروں سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو شوہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خاوند کی اطاعت ضروری ہے لیکن معصیت میں نہیں۔ خاوند اگر کوئی گناہ کا کام کرنے کا حکم دے تو پھر خاوند کی، شوہر کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس وقت اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی نافرمانی کی، مثال کے طور پر شوہر
کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، تو نہیں، نماز تو فرض ہے۔ ہاں، نفلی نماز اگر وہ منع کرتا ہے تو رک سکتی ہے، نفلی روزہ شوہر کے اجازت کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں۔ یعنی کوئی عورت نفلی روزہ رکھ رہی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لیکن فرض نماز کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ کسی کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں، یعنی اچھے کاموں میں ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اس میں ہے۔ اس لیے عورتوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ اس کو بھی شیخ البانی نے حسن کہا ہے، اور احمد اور ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور روزے میں کتنی پریشانی ہے، دھوپ کی شدت، بھوک اور پیاس کی شدت، اس کے باوجود یہ روزہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے رکھنا چاہتی ہے اور شوہر اجازت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے لیے روزہ رکھا جائے۔ تو اور جو اطاعت کی چیزیں ہیں اس میں کیا، اس میں پھر کیسے جو ہے عورتیں بھاگتی ہیں، دور ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے، طرح طرح کے دلیلیں پیش کرتی ہیں، کٹ حجتی پر اتر آتی ہیں۔ چوتھا حق شوہر کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ بیوی کے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل اموالنا۔ ذاک افضل اموالنا، یہ پہلی والی جو ابھی روایت پڑھی گئی تھی لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ابھی یہ جو روایت پڑھی گئی ہے یہ ہے احمد اور ترمذی وغیرہ کی، اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کھانا بھی کسی کو نہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تو ہمارا بہترین مال ہے، یعنی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَأْذَنَّ فِي بَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ، متفق علیہ۔ اور وہ خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، جس کو اجازت دے اسی کو آنے دے، ورنہ آنے نہ دے اس کو۔ خاوند کی شکر گزاری، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار بنیں اور ناشکری نہ کریں۔ ناشکری حرام ہے اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو شوہر کی ناشکری کرتی تھیں اور ان کے احسانات کو بھلا دیتی تھیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر زندگی بھر تم احسان کرو، پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمی کوتاہی دیکھ لے تو کہتی ہے میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی خیر دیکھی نہیں۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آج بھی عورتیں اس طرح کی ہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو کہیں گی یار اس گھر میں جب سے ہم آئے ہیں ہم کو تو کبھی آرام ہی نہیں ملا، ہم کو تو کبھی یہ چیز نہیں ملی، کبھی وہ چیز نہیں ملی، جبکہ وہ چیز بار بار ملی ہے، لیکن ناشکری ہے۔ سمجھتی نہیں ہے کہ آخر ہم جو چیز حاصل کیے ہیں پھر اس پر ہم ناشکری کے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کا یہ حال تھا، آج بھی عورتوں کا یہ حال ہے، اس لیے ناشکرا پن سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ، صحیح الترغیب والترہیب للالبانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، لیکن ناشکری کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک عورت کو، بلکہ اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها۔ اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے۔ کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ ریز ہو، کیونکہ اس پر اس کا حق بہت بڑا ہے، دیکھ رہے ہیں سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی عورت کے اوپر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی عورت کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کیا کرے۔ یعنی شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کا سجدہ کرے عورت، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا تو میں ایسا حکم دیتا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سأل وهي على ظهر قطب لم تمنعه نفسها۔ عورت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، حتیٰ کہ اگر وہ کجاوے پر ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے، تبھی انکار نہ کرے۔ اتنا بڑا حق ہے، لیکن آج عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی، اور یہ روایت صحیح ترغیب و ترہیب میں البانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی ایک بیٹی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میری اس بیٹی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے باپ کی فرما برداری کرو۔ اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الزوج علی زوجته لو كانت به قرها فلا حستها او انتثر من خراه صديدا او دما ثم ابتلعته ما ادت حقه۔ یہ بھی صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے۔ بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ نکلے اور وہ اسے نگل لے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے عورتوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے اور شوہروں کی بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ شوہر قوام ہے اور عورت اور مرد کے لیے بھی ہے کہ معاملات میں مشورہ کرے اس سے، لیکن بات شوہر کی چلے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر بیوی چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا چلے اور مرد قوام نہ بنے تو یہ صورت فطرت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے اور انصاف کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے درس میں بیوی کے حقوق شوہر کے خاوند پر بیوی کے حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں شوہر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچ بات، صحیح بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔